روز محشر کا میدان سجا دیا جائے گا اور سارے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ بھی جب اس صفوں کے اندر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ لوگ سجدے میں جائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے خاشعۃ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیر کی پنڈلی ظاہر کرے گا، پیر کی پنڈلی۔ جب پیر کی پنڈلی ظاہر کرے گا تو پیر کی پنڈلی میں سے ایک نور نکلے گا اور اس نور کو دیکھ کر کے لوگ سجدے میں جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں، وہ جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ ہر ایک شخص اس نور کو دیکھ کر کے سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا کہ ہم اللہ کو سجدہ کر لیں۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے کی توفیق اللہ تعالیٰ روز محشر کے میدان میں اسی شخص کو دے گا جو دنیا کے اندر سجدہ کرتا ہوگا پابندی کے ساتھ۔ وہ فوراً سجدے کے اندر چلا جائے گا، فوراً۔ اور جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، یا جو مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، بات بات پر نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، بڑا دیتے ہیں، ہلکی سی سردی پڑتی ہے، سردی کی وجہ سے نماز جیسی عبادت کو سوتے میں نکال دیتے ہیں، ہلکی سی گرمی پڑتی ہے، سورج کی تیزی دیکھ کر کے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں یا مسجدوں تک نہیں چل کر کے آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایسے لوگوں کی پیٹوں کو تختہ بنا دیا جائے گا، تختہ۔ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم بھی کسی طرح اللہ کے حضور سجدہ پیش کر دیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر کے رو لیں، گڑگڑا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سجدے کی توفیق نہیں دے گا۔ یوں کمر سیدھی ہو کر کے رہ جائے گی، جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ذلہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کی کمر تختہ ہو جائے گی اور جھک نہیں پائیں گے، اور جو لوگ دنیا کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو ان سجدے والوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ اب اپنے اوپر افسوس کریں گے۔ اور جب آدمی افسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، گردن شرم کے مارے جھک جاتی ہے، اس کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش کہ میں نے ایسا کام نہ کیا ہوتا۔ تو روز محشر جن لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی، جب وہ جھک نہیں پائیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سجدہ کرنے والے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے، اپنے اوپر ذلت محسوس کریں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھک جائیں گی، وترہقہم ذلہ، اور اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں گے کہ ہم سے زیادہ ذلیل آج کے دن کوئی نہیں۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ دنیا کے اندر چلتے تھے، پھرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا کرتے تھے، اللہ نے جسم کے اندر قوت دی تھی، اس قوت کے بل پر دنیا کو جیتنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اپنے بازوؤں کے زور پر اس پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، ہمارے جسم کے اندر جان ہے۔ جن کو اپنی قوتوں کے اوپر غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور آذانوں کی آوازوں کو یوں جھٹلا دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آج جن کی کمروں کو تختہ کر دیا گیا ہے، یہ جھک نہیں پائیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بس اللہ تھوڑا سا قوت دے دے، ہماری تھوڑی سی کمر کے اندر نرمی پیدا کر دے کہ ہم صرف جھک ہی جائیں،
لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا کہ تم نے دنیا کے اندر جب سجدہ نہیں کیا تو آج تمہیں سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہاں جو سجدہ ہوگا روز محشر اللہ کے سامنے، وہ سجدہ شکر ہوگا کہ وہ بندے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے جو دنیا کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو جانچنے کا ایک ذریعہ بھی ہوگا کہ کس نے سجدہ کیا ہے دنیا کے اندر اور کس نے نہیں کیا۔ تو جس نے کیا ہوگا وہ آٹومیٹک خود بخود سجدے کے اندر جھکتا چلا جائے گا، اور جس نے سجدہ اللہ کو نہیں کیا ہوگا وہ یوں ہی کھڑا کھڑا تماشا دیکھے گا اور اپنے آپ پر افسوس کرے گا، اپنی نگاہیں جھکا لے گا۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہی ہوگا، اس سے پہلے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے حج کیے، آپ نے کتنی خیراتیں کی، آپ نے کتنی غریبوں کی مدد کی، آپ نے کتنے عمرے کر لیے، یہ کسی کا سوال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اول ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ، نماز دکھاؤ کتنی لے کر کے آئے۔